ایک اور ہے جی اس کے پاس پاور جسے طلاق تفویض کہا جاتا ہے. when the husband delegates his power of divorce to her wife, یعنی جب شوہر جو ہوتا ہے ڈیلیگیشن کرتا ہے پاور کی، طلاق تفویض دیتا ہے عورت کو کہ تمہیں اختیار ہے کہ تم یا تو جب چاہو طلاق اپنے آپ کو دے کر میری زوجیت سے آزاد کر سکتی ہو، یا کچھ کنڈیشن کے تحت بھی وہ کہہ سکتا ہے کہ اگر یہ کنڈیشن ہوگی تو پھر تمہارے پاس اختیار ہوگا کہ وہ تم اپنے آپ کو طلاق دے کر میری زوجیت سے آزاد کر سکتی ہو. اور اس میں ایسے ہی سمجھا جائے گا، ایسے ہی پرزیوم کیا جائے گا کہ جیسے طلاق شوہر نے دی ہے. عام طور پر طلاق دینے کا اختیار چونکہ مرد کے پاس ہوتا ہے، لیکن بعض وہ یہ پاور ڈیلیگیٹ بھی کر سکتا ہے. وہ اپنی بیوی کو بھی ڈیلیگیٹ کر سکتا ہے، یا کسی تھرڈ بندے کو بھی ڈیلیگیٹ کر سکتا ہے، اور اس میں کچھ کنڈیشن بھی رکھ سکتا ہے. اور یہ کنڈیشن کچھ پرماننٹ بھی ہو سکتی ہیں، کچھ ٹیمپریری بھی ہو سکتی ہیں. اگر عارضی طور پر وہ جو شوہر ہے وہ پاور تفویض کرتا ہے تو وہ جو پاور ہوگی وہ ناقابل تنسیخ ہوگی. لیکن اگر وہ پرماننٹلی کوئی پاور دیتا ہے، چاہے وہ اپنی بیوی کو دیتا ہے یا کسی تیسرے شخص کو دیتا ہے، تو وہ پاور جو ہے وہ اسے کینسل کر سکتا ہے. اور اس کو ڈیل کرتا ہے جی محمدن لا کا سیکشن 314 کا سب سیکشن 1 اور 2. اب ہم اس کا ٹیکسٹ پڑھ لیتے ہیں جی. وہ کہتا ہے جی ڈیلیگیشن آف پاور ٹو ڈیورس. شوہر کے پاس چونکہ طلاق دینے کا اختیار ہوتا ہے، وہ جب تفویض کر دے اس پاور کو. although the power to give divorce belongs primarily to the husband. عام طور پر طلاق دینے کی جو پاور ہے ابتدائی طور پر وہ شوہر کے پاس ہے. but he may delegate the power to the wife. لیکن وہ اس پاور کو اپنی بیوی کو ڈیلیگیٹ کر سکتا ہے، اسے تفویض کر سکتا ہے اور اس کو دے سکتا ہے. or to a third person، یا کسی تیسرے شخص کو بھی وہ یہ پاور دے سکتا ہے. either absolutely or conditionally. یا تو یہ پاور مکمل طور پر قطعی طور پر ہو سکتی ہے یا کچھ چیزوں کے ساتھ مشروط ہو سکتی ہے. and either for a particular period or permanently. یا تو کسی خاص مدت کے لیے یہ پاور دے سکتا ہے یا پوری پرماننٹلی وہ پاور دے سکتا ہے طلاق دینے کی. the person to whom the power is thus delegated. تو پھر جس شخص کو یہ پاور ڈیلیگیٹ کی گئی ہو may then pronounce the divorce accordingly. تو پھر وہ اس کے مطابق طلاق کو پروناؤنس کر سکتا ہے جو ہدایات اس نے طلاق دینے والے نے دی ہوں گی. A temporary delegation of the power is irrevocable. اگر عارضی طور پر یہ پاور دی گئی ہوگی تو یہ پاور پھر ناقابل تنسیخ ہوگی. But a permanent delegation may be revoked. لیکن جو پرماننٹ طور پر مستقل طور پر جو اگر پاور اگر شوہر نے دی ہو تو وہ اسے کینسل کر سکتا ہے. اسی سیکشن 314 کا سب سیکشن 2 اگر پڑھ لیں، stipulation by wife for right of divorce. طلاق کے حق کے لیے بیوی کی طرف سے کوئی شرط اگر رکھی ہو. an agreement made whether before or after marriage. اگر کوئی ایسا معاہدہ کیا گیا ہو جو شادی سے پہلے بھی ہو سکتا ہے میاں بیوی کے درمیان اور شادی کے بعد بھی ہو سکتا ہے. by which it is provided، جس میں یہ شرط رکھی گئی ہو that the wife should be at liberty، کہ بیوی جو ہے آزاد ہوگی اس معاملے میں to divorce herself in a specified contingencies is valid. اگر کچھ مخصوص حالات اگر پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اس لبرٹی پہ ہوگی، اسے یہ آزادی ہوگی وہ اپنے آپ کو طلاق دے کر اپنے شوہر کی زوجیت سے آزاد کر دے. if the conditions are of a reasonable nature. اگر وہ جو شرائط ہیں وہ ریزنیبل ہوں گی، معقول ہوں گی. and are not opposed to the policy of the Muhammadan law. اگر محمدن لا کی پالیسی کے خلاف نہ ہوگی، شریعت کے خلاف اگر نہ ہوگی تو پھر وہ ایسا معاہدہ بھی کر سکتی ہے، شرط بھی رکھ سکتی ہے. مثلاً شوہر بیوی کو بہت زیادہ زدوکوب کرتا ہے، مارتا ہے، تشدد کرتا ہے، ناجائز کرتا ہے، اور پھر اس کی بیوی اگر مجبور ہو کے کورٹ میں چلی جائے کہ میرا شوہر مجھے ناجائز مارتا رہتا ہے اور میری میرج کو اب ڈیزولو کیا جائے یا تنسیخ کی جائے یا خلا دی جائے، تو جب شوہر عدالت میں آئے گا، جب جج اسے عدالت میں بلائے گا، عدالت میں اگر وہ اقرار کر لیتا ہے کہ میں آئندہ اپنی بیوی کو نہیں ماروں گا، اگر میں آئندہ اپنی بیوی کو ماروں، ناجائز ماروں، تو اس کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو طلاق دے کر میری زوجیت سے آزاد کر سکتی ہے. تو پھر اگر مستقبل میں اس کا شوہر ناجائز اسے مارے تو پھر اس کے پاس یہ آپشن ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو طلاق دے کر اپنے شوہر کی زوجیت سے وہ آزاد کر سکتی ہے. اسی طرح ایسی بھی پاور ہو سکتی ہے کہ جب شوہر کہے اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تم جب چاہے اپنے آپ کو طلاق دے کر میری زوجیت سے آزاد کر سکتی ہو. اگر ایسا جملہ کہہ دیا تو پھر اس کی بیوی کے پاس یہ پاور ہوگی، وہ طلاق تفویض اب ہو گئی ہے، طلاق تفویض کی اب پاور دے دی گئی ہے بیوی کو. تو پھر جب اس کی بیوی کی مرضی ہوگی وہ شوہر کی زوجیت سے اپنے آپ کو آزاد کروا سکتی ہے. اسی طرح
اگر یہ طے ہو جاتا ہے آپس میں, یہ شرط رکھ دی جاتی ہے کہ اگر بیوی یہ شرط رکھتی ہے کہ اگر میرا شوہر میری مرضی کے بغیر یا یونین کونسل کی اجازت کے بغیر سیکنڈ میرج کرے گا تو میں اپنی میرج کو ڈیزالو کر سکتی ہوں, مجھے یہ پاور ہونی چاہیے. اگر یہ دونوں میاں بیوی کے درمیان یہ طے ہو جاتا ہے, دونوں میاں بیوی ایگریمنٹ کر لیتے ہیں, اگر مستقبل میں پھر اس کا شوہر اس کی مرضی کے بغیر, اپنی بیوی کی مرضی کے بغیر سیکنڈ میرج کرتا ہے تو پھر اس کے پاس یہ آپشن ہوگی, اس کے پاس یہ اپرچونٹی ہوگی, بغیر کورٹ میں جائے کو اپنے آپ کو طلاق دے کر اپنے شوہر کی زوجیت سے آزاد کر سکتی ہے, اور اس کو ایسا ہی سمجھا جائے گا کہ جیسے شوہر نے اسے طلاق دی ہے. اسی کو مزید ڈیل کرتا ہے اپنا طلاق تفویض کو سیکشن ہے جی 8 آف دا مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961. اس کا بھی اگر ہم ٹیکسٹ پڑھ لیں سیکشن 8 کا کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتا ہے جی, وہ کہتا ہے جی ڈیزولوشن آف میرج ادروائز دین بائی طلاق ہے جی where the right to divorce has been duly delegated to the wife. اگر طلاق دینے کا جو حق ہے وہ مکمل طور پر اپنی بیوی کو تفویض کر دیا جائے, ڈیلیگیٹ کر دیا جائے, and she wishes to exercise that right, اور مستقبل میں اگر وہ چاہتی ہے, اس کا ارادہ یا خواہش رکھتی ہے کہ وہ اس رائٹ کو ایکسرسائز کر لے, تو پھر اور where any of the party to a marriage wishes to dissolve the marriage, یعنی اس میں جو پہلے ایک دو لائنیں تھی ڈیلیگیشن آف پاور کی کہ جب شوہر اپنی بیوی کو طلاق جو رائٹ ہے وہ تفویض کر دیتا ہے تو پھر اس کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو طلاق دے کر اپنے شوہر کی زوجیت سے آزاد کر سکتی ہے. اس حوالے سے سمپل اسے جو ہے وہ یونین کونسل میں نوٹس بھیجنا پڑے گا کہ ایسے ایسے مجھے میرے میاں نے, میرے ہسبینڈ نے رائٹ دیا طلاق دینے کا, تو اب میں اس رائٹ کو استعمال کرتے ہوئے, ایکسرسائز کرتے ہوئے اپنے شوہر کی زوجیت سے آزاد کر رہی ہوں. یہ ہو گیا طلاق تفویض.